فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ بیت اللہ کا ذکر پچھلی آیت میں آیا، جس کو مبارک اور ہدایت بتایا گیا۔ اس میں ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں کھلی کھلی، اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ جو حرم میں داخل ہوگا اس کو امن ملے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا، جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو، اور جس نے کفر کیا اللہ تو سارے جہانوں سے غنی ہے۔ تو اس پہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت سے تمام مفسرین کے نزدیک حج کی فرضیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اعلیٰ جو ہے یہ وجوب کے واسطے آتا ہے، ذمہ ہونا، کسی کے کوئی کام ہونا۔ علیکم ان تصلوا، تمہارے ذمہ ہے کہ نماز پڑھو۔ معلوم ہوا کہ یہ اعلیٰ جو ہے لزوم کے واسطے، تو اس سے فرضیت سامنے آتی ہے، تو حج فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج اور عمرہ دونوں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ جو حکم حج کا ہے وہی حکم ان کے نزدیک عمرے کا بھی ہے۔ ان کے نزدیک جو دلیل قرآن شریف کی آیت جو سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے، اس میں حکم ہے۔ اور حکم چونکہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، جب تک کہ اس کے لیے کوئی دوسرا قرینہ نہ ہو کہ جو وجوب جو بتلایا کہ یہاں واجب نہیں ہے، تو تب تک کہ وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس بات سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی قرینہ اس بات کا نہیں ہے کہ واجب نہیں ہے، لہذا ہم اس کو حکم کو وجوب کے لیے مانیں گے۔ تو حج اور عمرہ دونوں کے دونوں ایک ہی حکم ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حکم نہیں بتلایا جا رہا ہے کہ حج کا حکم کیا ہے، عمرے کا حکم کیا ہے، درجہ کیا ہے، وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پورا کر لو۔ تو جب حج اور عمرہ شروع کر دیا جائے تو اس کو بیچ میں نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کو پورا کرنا چاہیے اللہ کے واسطے۔ یہ نہیں ہے کہ حج کر رہے تھے بیچ میں کوئی ضرورت پیش آ گئی بھاگ گئے چھوڑ کے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پورا ہونا چاہیے۔ عمرہ کرنے کے لیے شروع کیا اور اس کے بعد بیچ میں اس کو روک کر چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں اس کا حکم نہیں بتلانا۔ ایک ہے عمل شروع کرنے سے پہلے کہ اس کا درجہ کیا ہے، اور ایک ہے کہ شروع کرنے کے بعد اس کا درجہ کیا ہے۔ تو شروع کرنے کے بعد تو اس کا پورا کرنا ہر عمل کا واجب ہو جاتا ہے، شروع کرنے سے پہلے چاہے وہ واجب نہ ہو۔ جیسے نفل نماز ہے، نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نفل ہے، لیکن شروع کر دینے کے بعد اب اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اسی واسطے اگر نفل نماز کے اندر کوئی فساد آ جائے جس سے کہ نماز ٹوٹ جائے، یا کوئی ایسی غلطی کر رہے ہوں کہ جس سے نماز میں خرابی پیدا ہو، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ وضو ٹوٹ جائے تو نماز باطل ہوگی، اور اس صورت میں اس نفل نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ شروع کرنے کے بعد اس کا صحیح کرنا اور صحیح طور پر اس کا پورا کرنا واجب تھا، حالانکہ شروع کرنے سے پہلے نفل تھے۔ یہ نہیں کہا جائے گا ارے میاں ہم تو نفل پڑھ رہے تھے، نہیں پڑھی گئی نہیں پڑے گی، یہ نہیں ہوگا۔ وہ شروع کرنے سے پہلے نفل ہے، شروع کر دینے کے بعد اب اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ تو یہی بات واتم الحج والعمرہ میں بھی کہی گئی ہے کہ جب تم نے حج اور عمرہ شروع کر دیا، اب اس کو پورا کرنا واجب ہے، اللہ کے واسطے اس کو پورا کرو، وہاں یہ بتانا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا جواب یہ ہے شوافی کے لیے۔ تو حج البتہ فرض ہے، اس آیت کی روشنی میں حج فرض ہے۔ تو بتلایا تو میں نے کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ تو امام مالک تو اس میں بہت سخت ہیں کہ بس ہاتھ پاؤں درست ہونی چاہیے، چاہو جس طرح بھی چاہو، پیسہ ہے کہ نہیں ہم کو اس کی کوئی وہ نہیں، پیسہ کماتے جاؤ اور وہاں پہنچ جاؤ۔ صرف ایک شرط ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں سلامت ہونے چاہیے، اور شوافے کہتے ہیں کہ خرچہ بھی ہونا چاہیے،
حنفیہ کہتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ جن کا خرچ اپنے ذمہ ہے ان کا بھی خرچ ہونا چاہیے. اگر 3 مہینے لگ رہے ہیں سفر کرنے میں تو 3 مہینے کا خرچ گھر والوں کا بھی ہونا چاہیے. جن کا خرچ اولاد کا، بیوی کا، ان کا خرچ اس کے پاس ہونا چاہیے. ایک اور بھی چیز ہے اور وہ یہ کہ اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم بھی ہو. اگر محرم نہیں میسر ہے تو اس کے پاس پیسہ بھی ہے اپنے حج کا تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا جب تک کہ محرم کا انتظام نہ ہو. چاہے وہ اپنے پیسے سے انتظام کرے اور چاہے کوئی محرم جا رہا ہو، تب اس صورت میں اس کے لیے حج کو جانا فرض ہو جائے گا. اگر اپنا خرچ اس کے پاس ہے تو محرم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر محرم کی شرط نہیں لگائیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ احکام اسلامی میں ایک طرح کا ٹکراؤ ہو جائے گا. ایک طرف تو شریعت نے یہ کہا کہ عورت سفر نہیں کر سکتی 1 دن اور 1 رات کا، یعنی جس کو سفر کہتے ہیں، اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو. اور دوسری طرف حج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عورت کو جانا چاہیے چاہے محرم ہو کہ نہ ہو. تو یہ تو ایک کانفلکٹ ہوگا، تضاد ہو جائے گا احکام میں. تو امام ابو حنیفہ کی نظر اس پر بھی ہے کہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے احکام شریعت کے اندر. اس واسطے مجتہد کو آنکھیں کھلے رکھ کر دیکھنا ہے کہ شریعت نے ایک حکم کسی موقع پر کیا دے رکھا ہے، یہاں اس کے خلاف ورزی نہ ہو جائے. تو اس لیے محرم کا بھی ہونا ضروری ہے، یہ بھی استطاعت میں داخل ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اس کے تعلق سے میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کہ یہ کفر عملی ہے. کفر کی 2 صورتیں ہیں، ایک کفر کہلایا جائے گا اعتقادی اور ایک کفر ہوگا عملی. اعتقاد تو مطلب یہی ہے کہ جن عقیدوں سے ایک شخص مومن ہوتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، ان عقیدوں میں سے کسی عقیدے کے خلاف کوئی کسی چیز کا یقین رکھنا، یہ کفر عقیدے کا کفر ہے. اور ایک عملی کفر ہے کہ عقیدہ تو سب درست ہے مگر عمل ایسا ہے جیسے ایک غیر مسلم کا ہوتا ہے. اسی واسطے بغیر عذر کے بال ارادہ نماز چھوڑنے کو میں نے بتلایا تھا، اس کو حدیث میں جو کفر کہا گیا اس سے مراد کفر عملی ہے. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، یہ نہیں کہیں گے. کفر عملی مراد ہے اس سے. تو حدیث میں اور قرآن میں عملی کفر کا بھی تذکرہ ہے اور عقیدے کے کفر کا بھی ہے. یہاں عملی کفر ہوگا مگر اس سے شدت معلوم ہوئی کہ جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے، اگر اس نے حج نہیں کیا بالارادہ بغیر عذر شرعی کے تو اس نے تو کفر عملی کیا ہے، ایسا ہوگا جیسے کافر ہوتا ہو. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، آپ کہیے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ گواہ ہیں اور وہ باخبر ہیں تمہارے اعمال سے، جو کچھ تمہاری حرکتیں ہیں. یہاں اہل کتاب کا خاص طور پر تذکرہ جو ہے وہ اس واسطے ہے، اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا اور واقعہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد ان دونوں میں بھائی چارہ کرا دیا تھا. ان دونوں قبیلوں کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، بلکہ کچھ عرصے کے بعد تو سارے مسلمان ہو گئے تھے. جبکہ اوس اور خزرج میں پوری 1 سنچری بلکہ اس سے زیادہ سے لڑائی چلی آ رہی تھی. جنگ بعاث ہوئی تھی 100 سال پہلے، 120 سال پہلے نبی ہجرت سے. تو 120 سال پہلے جو لڑائی ہوئی تھی اس کی گرمی 120 سال گزرنے کے باوجود چلی آ رہی تھی. ہر مرنے والا مرتے وقت یہ کہتا تھا دیکھنا وہ چراغ بجھنے نہ پائے، ہماری دشمنی دوسرے قبیلے سے ہے اور جب موقع ہو تم اس کو چت کرنے کی کوشش کرنا. ہر مرنے والا یہ وصیت کر کے مرتا تھا. تو یہودی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ اوس اور خزرج کو لڑاتے رہنا، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ تھا، مال بھی خرچ ہوتا تھا اور پولیٹیکلی بھی یہ لیڈر بنے رہتے تھے یہودی. اس واسطے یہ کچھ نہ کچھ سرے چھوڑتے رہا کرتے تھے دونوں کو لڑانے کے لیے. تو یہاں اب مسلمان ہو جانے کے بعد یہ دونوں ہو گئے بھائی بھائی، قبیلوں میں کوئی فرق ہی نہ رہا ان دونوں قبیلوں میں. ایک موقع پر اوس اور خزرج کے یہ مسلمان آپس میں بیٹھے ہوئے، دونوں میں پیار اور محبت جیسا قائم ہو چکا تھا، اس کا مظاہرہ ہو رہا تھا. کوئی فرق نہیں کون اوسی ہے کون خزرجی ہے، کوئی فرق نہیں، بس ایک ہی بات تھی کہ ہر ایک مسلمان ایک جگہ جمع تھے. ایک یہودی اندھا وہاں سے گزرا اور وہ اس کو بہت ہی حسد تھا مسلمانوں سے. اس نے جو دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج جن کو ہم کبھی لڑایا کرتے تھے، جن میں بڑی دشمنی تھی، خونہ خونی ہوا کرتی تھی، آج یہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں.
اس کو بڑی یہ بات جو ہے کھلی، اور اس نے آخر کو ایک آدمی پکڑ کے لایا، اس سے کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، یہاں جا کر کچھ قصے اور کہانی پرانی سناؤ کہ صاحب وہ فلانی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں تمہارے فلانے آدمی نے کیا زبردست بہادری دکھائی تھی، تم تو بالکل چوہے کی طرح دب کے رہ گئے تھے، اور پھر تھوڑا دوسرا واقعہ سنانا کہ جس سے دوسروں کی بہادری سامنے آئے اس طرح سے۔ چنانچہ اس نے حرکت کی، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بھائی اپنے بڑوں کے واقعات سنا ہے تو وہ رنگ جو ہے وہ پھر سے تازہ ہو گیا، خون میں جوش آنے لگا، اور آخر کو یہ ہوا کہ ایک کہا سنی ہوئی اور یہ طے ہو گیا کہ فلانی تاریخ کو میدان میں اکٹھے ہوں گے اور تمہاری خبر لیں گے۔ اب ایک دوسرے کو انہوں نے دھمکیاں دے دی، اوس نے خزرج کو اور خزرج نے اوس کو، تاریخ طے ہو گئی لڑائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا یہ کیسی جاہلیت کی باتیں، جبکہ قرآن اتر چکا ہے، تم ایمان لا چکے ہو، پھر وہ جاہلیت کی طرف لوٹ رہے ہو، یہ کیا ہو گیا تم کو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکارا تو ان کو خیال ہوا واقعی یہ شیطان بیچ میں آ گیا تھا، تو بہت روئے اور ایک دوسرے سے گلے ملے، معافی چاہی اور وہ معاملہ صاف کر دیا جائے۔ اس پر یہ آیت اتری ہے کہ یا اہل کتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، حالانکہ اللہ جانتے ہیں، باخبر ہیں تمہاری حرکتوں سے، تم جو کچھ یہ فتنے پھیلاتے ہو اور چالیں چلتے ہو اللہ اس سے واقف ہیں۔ آپ کہیے اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں تم کیوں روکتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ یہ اسی طرح سے ٹیڑھے راستوں پر چلتے رہیں؟ تمہاری غرض فساد کے سوا اور کچھ نہیں، تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اصلاح نہ ہو بلکہ اصلاح کے نام سے فساد ہو۔ آج جو کچھ دنیا میں کھیل ہو رہا ہے اور کتنے کونسلیں بن رہی ہیں، کتنی آرگنائزیشنز بن رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پر، صاحب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا درد انہی کے دل میں ہے، ہر جگہ یہ امن چاہتے ہیں، حالانکہ وہ امن کے نام سے بدامنی اور اصلاح کے نام سے فساد دنیا میں پھیلانے کی جو قومیں ذمہ دار ہیں وہ حرکتیں انہی کے ورثے میں ان کو ملی ہیں کہ جس کو قرآن نے کہا کہ تبغونہا عوجا وانتم شہداء، حالانکہ تم اس بات سے خوب باخبر ہو۔ کس بات سے باخبر ہو؟ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، مسلمانوں کا عقیدہ بھی درست، مسلمانوں کا مذہب بھی درست، اس بات کے تم شاہد ہو، اس لیے کہ تمہاری پچھلی کتابوں میں جو کچھ اطلاع دی گئی تھی اس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس کے مطابق ان کی شریعت آ چکی ہے، اس بات کے تم شاہد ہو، پھر بھی تم جو ہے دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے تمہاری حرکتوں سے، اس واسطے تمہاری ان جانتے بوجھتے ان فساد پھیلانے والی حرکتوں کا اللہ سبحانہ وتعالی نوٹس لیں گے اور تم کو سزا ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ان اہل کتاب کو جن میں سے یہودیوں نے وہ حرکت کی تھی اور کرتے رہتے تھے، ان کو ڈانٹنے کے بعد پھر ایمان والوں کو بھی خطاب ہے، اے ایمان والو، اگر تم نے ان لوگوں کی ایک جماعت کا جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی پیپل آف بک، اگر ان کے گروپ کا ایک فریق کا تم نے کہا مان لیا اور ان کی پیروی کی تو جانتے ہو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ انجام اس کا یہ ہوگا کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو لوٹا کر کافر بنا کے چھوڑیں گے، اور ہمیشہ آج تک 14 سنچری گزر چکی ہیں، ان کی غرض دوسروں کی اس کے سوا اور کچھ نہیں، وہ اصلاح کے نام سے فساد جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ دراصل اسلام پسند نہیں اور مسلمان بحیثیت مسلمان پسند نہیں۔ یہی فرق جو مسلمان ہے، اگر وہ یہ کسی وقت خدا نہ خواستہ کہہ دے میں نے اسلام چھوڑا، میں تو یہودیت اختیار کرتا ہوں، نصرانیت اختیار کرتا ہوں، پھر تو ہیرو ہے، وہ دنیا کا ہیرو بن جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، میں اس کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے اور سنچریز سے یہ صورتحال چل رہی ہے، جب سے کہ یورپ نے کروٹ لی اور سویلائزڈ ہوا یورپ اور اس کو پتہ چلا کہ دنیا کیا چیز ہے اور وہ اسلام کے مقابلے پر آیا، اس وقت سے یہ صورت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کا، میرے لفظوں کو خوب سن لیں اور چاہے لکھ لیں، بالکل یہ بات حقیقت ہے، اسلام اور مسلمانوں کا جتنا بڑا دشمن اور مخالف وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکے، وہ اتنا ہی درجے کا وہ لیڈر مانا جائے گا اور ہیرو مانا جائے گا۔ سمجھ آیا؟ یہ آج صورتحال ہے، یہ اس وقت بھی یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کہ جب آپ تشریف لائے تو شروع سے یہی تاریخ اور ہسٹری چلی آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو،
اگر تم نے اطاعت کی اہل کتاب میں سے ایک فریق کی، یہ احتیاط ہے قرآن کی، سارے یہودی اور سارے نصرانی اور سارے غیر مسلم ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، وہ کچھ ہیں شرری، تو شرری جو ہیں وہی آگے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ ہر زمانے میں ہمیشہ سب کے سب نہیں ہوا کرتے مورچے پر، کچھ ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہیں، لیکن دوسرے جو ہیں وہ اس واسطے مجرم سمجھے جاتے ہیں کہ تمہارے منہ میں گونگنیاں پڑ گئی ہیں، تم کہاں کو نہیں بولتے. اگر دنیا میں فساد پھیل رہا ہے، تمہاری قوم کے کچھ لوگ شریر اگر شرارتیں کر رہے ہیں، تم کو بولنا چاہیے. اگر تم بولو گے تو ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی. نہیں بولتے اور تم سمجھتے ہو کہ بھائی یہ شریر ہیں، شرارت کر رہے ہیں، ہمارے ان سے کیا تعلق، نتیجہ اس کا یہ کہ وہ تو ان کو طاقت پہنچتی، ان کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، چاہے مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم ہو. مسلمانوں کا بھی یہ فرض ہے، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اگر مسلمان قوم میں کچھ لوگ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر وہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو دوسرے لوگ بھی یہ کہیں گے سارے مسلمان ایسے ہیں جی، اور وہ صحیح ہوں گے ایسا سمجھنے کے اندر. جس طرح سے ہم آج سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اگر چند یہودیوں نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم کہتے ہیں سارے یہودی ایسے ہوں گے، چند نصرانیوں نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے نصرانی ایسے ہوں گے. ایسے دوسرے لوگ بھی مسلمانوں کے تعلق سے سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان ایسے ہوں گے. تو سب نہیں ہوا کرتے، مگر دوسرے لوگ جو ہیں اگر وہ خاموش بیٹھ جائیں تو الزام ساری قوم پہ آ جاتا ہے. اور اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون بھی یہ ہے کہ مسلمان جب دیکھیں کچھ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں تو ان کو نصیحت کرنی چاہیے، ان کو تنبیہ کرنی چاہیے، ورنہ اسلام کا نقصان ہوگا اور اللہ کو اسلام کا نقصان گوارا نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان کو بھی عذاب ہوگا، تم پہ بھی عذاب ہوگا. جو خاموش بیٹھ گئے عذاب پہ وہ بھی مستحق ہوں گے. قرآن کی آیتیں اس بات کو بتلا رہی ہیں. قل یا اہل الکتاب لم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم نے اطاعت کی اہل کتاب کے ایک گروپ کی، ایک جماعت کی، تو وہ تم کو لوٹائیں گے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے کفر کرو گے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ کفر ہو نہیں سکتا تم سے، مطلب یہ کہ یہ کیسے بات معقول ہو سکتی ہے کہ ایسی حالت میں کفر کیا جائے یا ان کی اطاعت کی جائے کہ جب کہ تم میں اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوں اور تم میں پیغمبر موجود ہے، وہی اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے پیغمبر، تو پھر اس صورت میں کیسے کفر ہوگا؟ تو جن حقیقتیں تمہارے سامنے اور حق کھل کر آ جائے، ایسی حالت میں تو اہل کتاب کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے. وفیکم رسول، تم میں رسول موجود ہے. اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک وجود پیغمبر کا صورتاً ہے اور ظاہراً، اور ایک وجود پیغمبر کا حکماً ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفیکم رسول، تم میں رسول موجود ہے. یہ ظاہری ہے اور حقیقت ہے، پیغمبر آنکھوں سے دیکھ لو، زیارت کر لو. لیکن صحابہ کے بعد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابھی بھی پیغمبر کا وجود ہے، مگر یہ حکماً ہے. یعنی کیا مطلب؟ پیغمبر کی تعلیمات موجود ہیں، آپ کی سیرت موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، پورے طور پر علماء نے اور امت نے اس کو محفوظ کر کے رکھ لیا ہے. تو جب یہ موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے کس طرح سے کفر کیا جائے اور کس طرح سے اہل کتاب کی اور اس فریق کی اطاعت کی جائے جو ہمیں دعوت دے کر اسلام اور شریعت اسلامیہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. اور آج یہی ہو رہا کہ آج ہم لوگ جو ہیں فخر کرتے ہیں کس بات پہ؟ اسلام کے احکام پہ عمل کرنے میں نہیں، بلکہ غیر مسلموں کے طریقوں کو اپنانے پر ہمیں فخر ہے. کیسے لباس ہے صاحب اس وقت جو ہے نیو یارک اور واشنگٹن اور شکاگو میں ٹاپ پہ فیشن جس کا چل رہا ہے، ہمارا بیٹا وہ لباس پہنتا ہے، ہم وہ لباس پہنتے، اس پر فخر ہے. لیکن یہ کہ اسلام کا کیا بنا اور شریعت اسلامیہ کا کیا بنا، اس کی کوئی فکر نہیں. تو یہ ہمارا فخر ہے. اس لیے کہا گیا کہ جب تم میں رسول موجود ہیں، تم کیسے اطاعت کرتے ہو اہل کتاب کے ایک گروپ کی، تم کیسے کفر کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا سو اس کو ہدایت دے دی گئی صراط مستقیم کی. اللہ سے رشتہ اس کا مضبوط ہونا چاہیے. مضبوط اللہ سے رشتہ کیسے ہوگا؟ اس کی شریعت سے رشتہ مضبوط ہو، اس کی کتاب سے اس کا رشتہ مضبوط ہو، اس کے پیغمبر سے رشتہ مضبوط ہو. تو پوری شریعت
سے جب اپنا تعلق قائم کر لیا جائے گا اس کو ہدایت مل جائے گی صراط مستقیم کی. یعنی مطلب کیا ہے؟ وہ تو یہ فیصلہ کر لے مجھے شریعت پہ عمل کرنا ہے، اس کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے، یعنی اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کی طبیعت کیا بن جائے گی کہ صاحب اب اس پر عمل سے اس کو آرام مل رہا ہے، خلاف کرنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یا جو ظاہر میں جو رکاوٹیں پیدا ہونی چاہیے تھی شریعت پر عمل کرنے میں، وہ رکاوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہٹا دیں گے. یہ ہے ہدایت. فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو ہدایت دے دی گئی صراط مستقیم کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یہاں تو ایک منفی بات کہی گئی تھی، تم اطاعت مت کرو اہل کتاب کی، اور یہاں پازیٹیو مثبت بات کہی جا رہی ہے کہ تم میں تقوی ہونا چاہیے. تم ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی جو ہے اس کے معنی آتے ہیں اصل میں بچنے کے، اور ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرو اللہ سے. تو ظاہر ہے کہ ڈر ہوگا، خوف ہوگا، جبھی تو بچے گا. تو بغیر ڈر کے کیسے بچے گا؟ جس چیز سے رغبت ہے اور جس چیز سے کوئی ڈر نہیں اس سے بچنے کی بھی ضرورت نہیں. تو بچنا چونکہ ڈرنے کے بعد ہے، اس واسطے ترجمہ کرتے ہیں تقوی کا ڈرنے سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب ڈرنے کی دو صورتیں ہیں، یعنی دو درجے ہیں. ایک درجہ بالکل ادنا ہے، ابتدائی ہے، یعنی عقیدہ جو ہے اللہ کی توحید کا، وحدانیت کا، وہ عقیدہ اختیار کر لے اللہ سے ڈر کر کے. یہ ہے ادنا درجہ. تو جیسے ہی، اور یہ ہر ایک مسلمان کو حاصل ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کو جب تک وہ مسلمان ایک مان رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے رسولوں کو رسول مان رہا ہے، یہ تقوی تو ہے. اس لحاظ سے تو سارے دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ چاہے نماز نہ پڑھتے ہوں، روزہ نہ رکھتے ہوں، زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، حج نہ کرتے ہوں، جھوٹ بولتے ہوں، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں زنا بھی کرتے ہوں، چوری کرتے ہوں، لیکن اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ متقی ہے. تقوی کا ادنا درجہ اس کو حاصل ہے عقیدے کی حد تک. تقوی کا ایک دوسرا درجہ جو ہے اور جو بہت وسیع ہے، وہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورا کرے، یعنی یہ کہ عمل اس کے مطابق ہو. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو جب اللہ ایک ہے تو عبادت تو اسی کی ہونی چاہیے، اسی کے حکموں پر چلنا چاہیے. یہ اس کا تقاضا ہے. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، تو جب رسول مانا ہے تو ان کی پیروی ہونی چاہیے، ان کی اطاعت ہونی چاہیے جن کو رسول مانا جا رہا ہے. یہ اس کا تقاضا ہے. تو یہ دوسرا درجہ ہے اور یہ بہت وسیع ہے. اس میں یہ ہوگا کہ صاحب تقوی یہ بھی ہے کہ صرف فرائض اور واجبات ادا کیے جائیں اور محرمات سے بچا جائے، یہ بھی تقوی ہے. ظاہر ہے کہ پہلے درجے سے اونچا درجہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ صاحب مکروہات سے بھی بچا جائے، بلکہ مشتبہات سے بھی بچا جائے. یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ صاحب آدمی شبہوں سے بھی بچے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحلال بین والحرام بین. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. وما بینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان میں جو ہے حلال اور حرام کے بیچ میں وہ ہیں کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں. اور اس کے لیے آپ نے مثال دی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے اپنے ذاتی کھیت جو ہے اس کے چار طرف اس نے رکاوٹ کے لیے باڑ لگا رکھی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ میرا کھیت ہے اور ہر ایک اس میرے کھیت میں نہ گھس جائے. وہ باڑ لگا رکھی ہے سیکیورٹی کے واسطے. تو فرمایا کہ جو بکریاں چرانے والا ہوشیار ہے وہ اپنے بکری کو باڑ کے قریب نہیں جانے دے گا. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں نے تو آنکھ ادھر کو کی، منہ ادھر کو کیا اور بکری چھلانگ لگا کے کھیت میں گھس جائے کسی کے. اس بات سے وہ باڑ کے قریب بھی نہیں جانے دے گا. تو یہ ہوشیار چرواہا ہے، بہت احتیاط کر رہا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ کسی کے ذاتی کھیت میں اس کی بکری نہ جائے، وہ حرام ہے. اس سے بچانے کے واسطے باہر تک نہیں جانے دے رہا. فرمایا کہ یہی حالت ہے مشتبہات سے بچنے کی. تو بکری کی مثال کیسے دی؟ بکری جو ہے کبھی ادھر کو بھاگتی، کبھی ادھر کو بھاگتی کھانے کے لیے، کبھی ادھر منہ مارتی، کبھی ادھر منہ مارتی. یہ حالت ہمارے نفس کی ہے. ہمارا نفس جو ہے وہ بکری کی طرح سے ہے، ہر طرف منہ مارنا چاہتا ہے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یہ لے وہ لے. تو ہوشیار آدمی کیا ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، جس طرح سے ہوشیار چرواہا کنٹرول میں رکھتا ہے.
تو وہ مشتبہات سے بھی بچائے اپنے نفس کو. مشتبہات سے بچ جائے گا تو حرام سے خود ہی بچ جائے گا. تو حرام سے کیسے جائے گا؟ اسی واسطے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بالفرض والمحال اگر شوافے کا مسلک یہ ہو بھی، جس سے مجھے اتفاق نہیں کہ شوافے کا مسلک یہ ہو بھی کہ یہاں ڈامنکس اور جیول وغیرہ کے گوشت جو ہیں وہ حلال ہیں، اگر یہ ہو بھی تب بھی اس کو مشتبہ تو مانا ہی جائے گا، اس لیے کہ جب دوسرے فقہا اس سے منع کر رہے ہیں تب مشتبہ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ اور جبکہ اور بھی اس کی حکمتیں موجود ہیں. مسلمانوں کا جو میں نے کتنی مرتبہ بتایا کہ ہمارا قومی وجود اور ہمارا جو آئیڈینٹیفیکیشن جو بہت ضروری ہے ایسے ملکوں میں کہ جہاں دوسری قوموں کے ساتھ ہم رہ رہے ہوں، ہمارا تشخص وہاں نہایت ضروری ہے. ہمارے تشخص کی برقراری کے اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ ہمارا کھانا بالکل نمایاں ہونا چاہیے، ہمارا پہناوا نمایاں ہونا چاہیے، ہمارے اسٹور ہونے چاہیے، ہمارے ساری ضرورتیں جو ہیں وہ ہمارے نام سے ہونی چاہیے. یہ ہمارے تشخص کے لیے نہایت ضروری ہے. کیا یہودیوں کی کوئی شریعت یہ بتاتی ہے کہ وہ نصرانیوں کا کھانا نہ کھائیں؟ دکھنا ہے کہاں لکھا ہوا تورات کے اندر؟ چیلنج ہے اس بات کا، کسی تورات میں کہیں نہیں دکھلا سکتے کہ یہودی نصرانی کا کھانا نہیں کھائے گا. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب اس کے باوجود انہوں نے اپنے اسٹور بنا رکھے ہیں اور ان اسٹوروں کے اندر اپنے لیے اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا. تشخص ہے یہ. تو قومی تشخص یہ نہایت اہم ہے اور اسلام اس کو پسند کرتا ہے. اتنی عصبیت کوئی بری چیز نہیں ہے. تعصب جو ہے ہر ایک درجے میں برا نہیں ہے، ایک خاص درجہ ہے جس کو برا کہا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تعصب وہ تنگ نظری جس کو کہتے ہیں، ہر تعصب تنگ نظری نہیں ہوتی. وہ تنگ نظری کے معنی یہ ہیں کہ صاحب دو آدمیوں کا جھگڑا ہے، ایک آدمی مسلمان ہے اور دوسرا آدمی غیر مسلم ہے، میں نے آؤ دیکھا نہ آؤ دیکھا، کہنے ایک طرف مسلمان ہے، اوہو اس مسلمان کا ساتھ دینا، کافر کے سر قلم کر دینا، یہ تعصب تنگ نظری یہ غلط ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. سمجھ میں آیا؟ بلکہ دیکھنا یہ حق کس کے ساتھ ہے. اگر پراپرٹی کا جھگڑا ہے سمجھ میں آیا تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ حق کس کا ہے، اس کا ساتھ دینا ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب ایک مسلمان کا ساتھ دیں گے چونکہ وہ مسلمان. ہاں اسلام اور کفر کی جب جنگ ہو جائے اور ایک مسلمان اور ایک کافر جو ہے غیر مسلم، اس میں لڑائی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. اگر مذہب سامنے آ گیا ہے اب بے شک مسلمان کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ وہ حق ہے. تو یہ تعصب جو ہے وہ بری نہیں ہر درجے میں. تو اس واسطے یہاں جو ہے میں اس پر کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کا رعایت ہونی چاہیے کہ یا فرمایا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرتے رہیں. تو ڈرنا جو ہے وہ اللہ سے وہ بچاؤ کی صورت میں ہے، اور وہ تقوی عقیدے میں بھی ہونا چاہیے اور تقوی عمل میں بھی ہونا چاہیے. یعنی مشتبہات اور مکروہات سارے چیزوں سے بچنا اللہ اس کی توفیق دے. حق تقاتہ جیسا کہ اس سے بچنے کا حق ہے. اس کے ایک معنی تو یہ ہے اللہ کا جیسا مقام ہے، اللہ کا جیسے مرتبہ ہے، اس مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے تقوی اختیار ہونا چاہیے. یہ تو بہت مشکل ہے. اس کا ہر وقت لحاظ ہو ایسا تقوی تو بہت مشکل ہے. یہ مقام تو صحابہ کو حاصل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے مرتبے کے مناسب تقوی ہونا یہ رسول کا اور ان کے بعد صحابہ کا درجہ ہے. ظاہر ہے کہ عام مسلمان یہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، مگر حکم ہر ایک مسلمان کو ہے. تو یہاں حق تقاتہ کے معنی یہ ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے اتنی طاقت بھر تم تقوی اختیار کرو. یعنی اپنی طاقت پوری لگا دو تقوی کے اختیار کرنے میں. اب اگر وہ نہیں ہو سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو معاف فرمائیں گے. اپنی پوری طاقت اور صلاحیت بھر جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ. یہ ہے حق تقاتہ کا معنی. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یہاں یہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، پھر اس پر ایک اعتراض ہے ایک دوسری حدیث سے، اس کا میں جواب دیتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تموتون کما تحیون وتحیون کما تموتون، تمہاری موت آئے گی اس حالت میں جس حالت میں تم زندگی گزارو گے. یعنی جس طرح تم زندہ رہو گے، جو طریقہ اختیار کر کے تم زندہ رہو گے، اسی طریقے پر تمہاری موت آئے گی. تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو، اسلام پر تمہاری موت ہے.
تم اسلام پر نہیں بلکہ کسی اور طریقے کو اختیار کر کے جینا چاہتے ہو، اسی حالت میں موت آئے گی. جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا تھا گزشتہ ہفتے کہ حج کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ من ملک ذاتا وراحلتا ومات ولم یحج، فرمایا تھا یموت یہودیا ونصرانیا انشاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے پاس سامان سفر موجود ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی، فرمایا پھر اس کا دل چاہے تو یہودی ہو کے مر جائے چاہے نصرانی ہو کے مر جائے. مطلب یہی ہے کہ بھئی جب کوئی عذر نہیں تھا، سہولت حاصل تھی، اس کو شرعی عذر نہیں تھا، پھر حج نہیں کیا جانتے پوچھتے، اس میں اور یہودی میں کیا فرق ہے؟ اس نے یہی کہا کہ یہودیوں کی طرح سے رہے اور نصرانیوں کی طرح رہے، مر جائے اسی حالت میں. تو میں نے کہا کہ یہ تحیون کما تموتون، جس طریقے پر زندگی گزارو گے اسی طریقے پر موت آئے گی، اور پھر جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں تم کو دوبارہ زندگی ملے گی. یہ حدیث میں ہے. اور یہاں فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حالت میں کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. معلوم ہوا کہ مسلمان بن کر رہو اور اسی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے. اس میں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ مرنا تو اپنے اختیار میں نہیں، کس حالت میں ہم مریں گے ہم کو کیا معلوم، ہمارے اختیار میں نہیں. دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جو ساری زندگی اس نے نیکیاں کی، لیکن آخر اس نے کوئی برائی کی اور اسی پر اس کی موت آ گئی، یہ ساری زندگی کی نیکیاں اس کی برباد ہو گئی اور جہنم میں جا رہا ہے. اور فرمایا کہ اس کے برعکس ایک شخص وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی برائیاں کی، آخر اس نے ایک نیکی کی، اسی پہ موت آ گئی، ساری زندگی کی برائیاں ختم، جا رہا جنت میں. یہ حدیث موجود ہے. اور میں نے بتایا کہ وہ جو حدیث ہے کہ تموتون کما تحیون، جس حالت میں زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت آئے گی. تو بظاہر دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے کہ ساری زندگی نیکیاں کی تھی اور آخر میں ایک برائی کی، اسی میں مر گئے. تو پھر یہ کیا ہوا؟ ایک اور موقع پر آپ نے ایک اور حدیث میں ہے العبرۃ بالخواتیم، اعتبار جو ہے وہ اینڈ کا ہے، انجام کا ہے. آخر کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا، ابتدا کیا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا. تو اس طرح کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم ساری عمر بالکل پاک صاف نیک رہیں بھی تو ہم کیسے اطمینان کر لیں کہ ہماری موت اسی حالت میں آئے گی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ صاحب اس حدیث میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ صاحب وہ شخص جو کچھ نیکیاں کرتا رہا ہے اس میں اخلاص نہ ہو، اس میں تقوی نہ ہو. صورتاً اس میں اعمال نیک تھے مگر چونکہ اخلاص اور تقوی نہیں تھا، اس واسطے آخر مرنے سے پہلے اس کی حقیقت کھل گئی اور اس نے کوئی غلط کام کر لیا اور اسی میں وہ پکڑا گیا، موت آ گئی. اسی طرح وہ اس کے برعکس دوسری حالت ہے کہ ایک شخص برائیاں تو کر رہا تھا مگر اس میں تقوی تھا، اس میں خوف خدا تھا، فکر آخرت تھی، آخر وہ رنگ لایا اور مرنے سے پہلے اس کے مطابق اس نے نیکی کی، اس کا انجام بخیر ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ عمل درست ہونے چاہیے اور نیت بھی درست ہونی چاہیے اور تقوی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ امید کی جائے گی کہ صاحب اسی پر موت. دوسری بات ایک اور ہے کہ صاحب جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں، اس کو جس کو میں بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس بات کو بعض مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہو اور لیکن حقیقت بھی ہے کہ سوال یہ کہ یہاں جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا مطالبہ تو نہیں کرتے. ہمارے اختیار میں جو چیز ہے اس کا مطالبہ ہے. مطالبہ اس کا ہے کہ تمہیں زندگی اس طریقے پر گزارنی چاہیے، یہ ہمارے اختیار میں ہے. جب ہمارے اختیار میں جو چیز ہے اتنا کام تم کر لو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں اس کا تم سے مطالبہ بھی نہیں ہوگا، اس کا تم سے نوٹس بھی نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے زندگی کی فکر ہونی چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بس یہ رکھیں جی، آیت پوری ہو گئی. انشاءاللہ دوسرا آئندہ 149 سورہ آل عمران آیت نمبر 103.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. आयत नंबर 101 के आखिर में फरमाया था कि वमन यातसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तक़ीम। जिसने अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लिया, लफ्जी तर्जुमा होगा जिसने अल्लाह को मजबूती से थाम लिया। तो ये लफ्जी तर्जुमा है। जाहिर है कि अल्लाह को मजबूती से थामने के माना इसके सिवा और कोई नहीं बनेंगे, मतलब कि अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर ले तो उसको सिरात मुस्तकीम की हिदायत मिल गई। अब सवाल यह कि अल्लाह से रिश्ता किस तरह मजबूत हो।
کیا معنی ہے اس کے اور کیا طریقہ کار ہے؟ یہاں فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں تمہارے میں آپس میں فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، مل جل کر کے بغیر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی نظم کیا ہوا ہے، اور کہ ہمارے واسطے کہ اگر ہم اپنا تعلق اس سے قائم کر لیں تو وہ ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے گا۔ جیسے کوئی اوپر درجے میں ہو تو اگر اس جگہ تک پہنچنا ہے اس کے پاس، تو وہاں سے اگر رسی کوئی لٹکا دے وہ کہ بھئی اس کو پکڑ لو اور اوپر ہم کھینچ لیں گے، تو یہ ایک طریقہ ہے اس تک پہنچنے کا، یہی ہے حبل اللہ کے معنی۔ ظاہر ہے کہ ابھی بھی واضح نہیں ہے، قرآن جب کوئی بات کہہ رہا ہو اگر اس جگہ اس کی وضاحت نہ ہو تو دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن شریف میں کسی اور جگہ اس لفظ کی وضاحت آ رہی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اتارا گیا ہے